نسبت اپنا تعلق سچوں کے ساتھ کر دینا، اچھے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ سنگت اور نسبت کا اللہ تعالیٰ نے اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اس لیے حکم دیا کہ ان کی نسبت کی برکت سے نیکوں کے پاس بیٹھے نا، نیکوں کی باتیں سنیں تو ان کی باتیں سن کے ایمان مضبوط ہوتا ہے، نیکی کرنے کو دل کرتا ہے، برائی سے بچنے کو دل کرتا ہے۔ ایمان والوں کے پاس بیٹھو گے تمہارا عمل محفوظ ہو جائے گا، تم شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاؤ گے، اور یہ عمل جو نیکوں کے پاس بیٹھنا ہے، اچھوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، اس کی وجہ سے تمہارے اندر بھی نیکی کی محبت پیدا ہوگی۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ بندہ کسی کاروباری شخص کے پاس بیٹھے نا، 2 4 10 اس کا بھی دل کرتا ہے کاروبار میں پیسے لگانا۔ کوئی بندہ کسی یہاں تک کہ نشئی کے پاس بیٹھ جائے نا، 2 4 10 آہستہ آہستہ وہ سیدھا لگی جاتا ہے، اس کو بھی عادت ہے پڑ جاتی ہے۔ محلے میں ایک نشئی ہوتا ہے، وہ سارے محلے کو ہی جوانوں کو اس رستے پہ لگا دیتا ہے، کیوں؟ اس کے پاس بیٹھتے ہیں۔ اگر نشے میں اتنی طاقت ہے کہ نشے والے کے پاس 2 4 10 دن بندہ بیٹھے، اس کی عادتیں بڑھ جاتی ہیں، تو اللہ کے ذکر کرنے والوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت رکھی ہے، تو ان کے پاس بیٹھتے ہیں وہ اللہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا میرے نیک بندے جو ہیں، صالحین جو بندے ہیں، ان کے پاس بیٹھو، ان کے پاس بیٹھو گے تمہارے اندر کی صالحین والی صفتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے بات بھی ہے، ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، صالحین کے پاس بیٹھو، ان سے تعلق اختیار کرو، یہ اللہ بھی حکم دے رہا ہے، اور حضور بھی فرماتے ہیں یہ جو صالحین ہوتے ہیں جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ذکر الصالحین، صالحین کا ذکر جہاں ہو، جہاں صالحین کو یاد کیا جائے، جہاں نیک لوگوں کو، اللہ کے بندیوں کو یاد کیا جائے، ان کی باتیں کی جائے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ تتنزل الرحمہ۔ حضور فرماتے ہیں اس ذکر کو بھی خالی نہ سمجھنا، وہاں بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو وہاں اللہ کی، بولو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کا ذکر کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی باتیں سننا اور ان سے باتیں کرنا، یہ فائدے سے خالی نہیں ہوتا، ان کے تو پاس سے گزر جاؤ تو گرم ہو جاتا ہے۔ کتابوں میں کہا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بہت بڑے ولی ہوئے ہیں، اتنے بڑے ولی کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے دوستوں میں سے ہوئے ہیں۔ جب ان کا وصال ہوا نا، جب ان کی وفات ہوئی تو کتابوں میں لکھا ہے، ان کی پیشانی پہ لکھا تھا ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا حبیب تھا، اللہ کا دوست تھا اور اللہ کی محبت میں مرا۔ کیسے؟ ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا دوست تھا، اللہ کی محبت میں مرا۔ وَھذا قتیل اللہ مات فی سیف اللہ، فرمایا یہ اللہ کی محبت میں مرا اور اللہ کے عشق کی تلوار سے قتل ہوا۔ اور جب ان کا وصال ہوا نا، اس دور میں، اس دور کے 70 ولیوں نے اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ جس رات ان کا وصال ہوا 70 ولیوں نے حضور کو خواب میں دیکھا، تو پوچھا یا رسول اللہ، یوں لگتا ہے آپ جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں انتظار کر رہا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ کس کا؟ فرمایا ذوالنون مصری کو ہماری زیارت کا، ہماری ملاقات کا بڑا شوق تھا، آج وہ ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے نیک بندے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں میں ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ کون ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ
یہ نا ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے. اسی کشتی میں نا ایک نوجوانوں کا ٹولہ، جوانوں کا، لڑکوں کا ٹولہ تھا. اور وہ جو ٹولہ تھا نا لڑکوں کا، نوجوانوں کا، ان کی کیفیت کیا تھی؟ جیسے آج بھی لوگ ٹرپ پہ جاتے ہیں، ٹور پہ جاتے ہیں، پکنک منانے کے لیے جاتے ہیں، ایسے میں اترے ہوئے تھے. وہ کوئی ڈھولکی بجا رہا تھا، کوئی ہنس رہا تھا، کوئی ناچ رہا تھا، ایسے لگے ہوئے تھے. اور یہ اللہ کے ولی کے نیک بندے تھے، بزرگ تھے، ان کے ساتھ ان کے شاگرد تھے، ان کے چاہنے والے تھے. انہوں نے جب دیکھا نا، شاگردوں نے، چاہنے والوں نے، مریدوں نے، انہوں نے کہا حضور دیکھو کتنے بدبخت ہے، ان کو خیال نہیں آ رہا کہ پاس اللہ کا ایک بندہ بیٹھا، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں اور یہ ناچ رہے ہیں، یہ گا رہے ہیں، یہ ہنس رہے ہیں، یہ دنیا ڈال رہے ہیں. بندوں کا کوئی پتا نہیں ہوتا تو کیا کرتا ہے. ہر جگہ پہ ایک جیسے لوگ، بلکہ ایک گھر میں ایک جیسے نہیں ہوتے. ایک نمازی ہے تو ایک شرابی ہے، ایسے بھی ہوتا ہے. تو جب دیکھا ان کے مریدوں نے کہنے لگے حضور دیکھو یہ ناچ رہی ہے، گانے گا رہی ہے، ہنس رہے ہیں، ان کے لیے بد دعا کریں. آپ نے فرمایا چلو ہاتھ اٹھاؤ. مریدوں سے کہا ہاتھ اٹھاؤ. مریدوں نے ہاتھ اٹھائے، آپ نے بھی ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے اللہ کے دوست دینا، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے. ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے یا اللہ جس طرح تم نے ان کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائی ہیں اسی طرح ان کو آخرت کی بھی خوشیاں عطا. جب یوں کہا نا ان لڑکوں کے کان میں یہ آواز پڑی. جب آواز پڑی اللہ نے ان کے دل کی دنیا بدلی. ناچنے گانے سے توبہ کر کے ان کے قدموں میں گرے، توبہ کر کے نیکوں میں شامل ہو.